بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون سے علم کی بات کی ہے کہ جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا۔ کیا یہ کیمسٹری کا علم ہے، ریاضی کا علم ہے، بایولوجی ہے، فزکس ہے، سائنسی علوم ہے، دنیاوی علوم ہے، تجارتی علوم ہے، سٹاک مارکیٹ کے علوم ہے؟ کون سے علوم ہیں؟ کون سا علم ہے جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے؟ اب یہ دو باتیں سامنے آ گئی، ایک تو علم، دوسرا فرض۔ ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، روزے کو فرض سمجھتے ہیں، اور بہت سارے فرائض ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور کافی ساری چیزیں ہیں جن کو ہم فرض سمجھ لیتے ہیں، بلکہ وہ فرض ہیں ہمارے اوپر۔ تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علم کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ بھی فرض ہے۔ چاہے کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، لیکن اسے معلوم تو ہے نا نماز پڑھنا فرض ہے۔ چاہے کوئی روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لیکن اسے معلوم تو ہے نا کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب رمضان شریف کا مہینہ آئے گا، چاہے کوئی روزے دار ہو چاہے نہ ہو، اب باہر نکلو مارکیٹوں میں ایک روزے کا سما ہوتا ہے کہ جی رمضان شریف ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء والی دکانیں اور ہوٹل اور باقی اس طرح کی چیزیں وہ ساری بند ملتی ہیں۔ یار کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہے، کیا کریں؟ جی رمضان شریف ہے، ہوٹل تو سارے بند ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی روزے کے فرض ہونے کا اتنا ادب ہے کہ جب روزوں کا مہینہ آتا ہے تو معاشرے میں وہ ماحول بن جاتا ہے۔ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا بغیر مسجد کے بھی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو چاہے کوئی نماز پڑھتا ہو چاہے نہ پڑھتا ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے نہ ہو، وہ اس بات کا ادب ضرور کرے گا کہ یہ نماز پڑھے۔ نماز کی تعظیم، نماز کا ادب ہر کوئی کرتا ہے۔ مسجدوں کی تعظیم، مسجدوں کا ادب کرتے ہیں۔ تو علم کے معاملے میں ہمارے اندر سے وہ ادب کیوں ختم ہو گیا؟ ہم پیسے دیتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں ادا کرتے ہیں، بچوں کو انگلش میڈیم اسکول بھیجنا ہے، جی فلاں جگہ جانا ہے، جی نہیں وہاں وہ اسکول جو ہے نا وہ بچوں کو بہت اچھی تعلیم دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فرفر انگلش بولنے لگ گئے ہیں۔ ان کا جی ڈریس دیکھو، ان کی بلڈنگ دیکھو، ان کا اسٹیٹس دیکھو، ان کا طریقہ کار دیکھو، بہت اچھا اسکول ہے۔ ہم بچے کو ہزاروں روپے فیس دے کر اپنے بچے کو ایسے مہنگے ترین اسکول میں بھیجیں گے، پھر کالجز میں بھیجیں گے، یونیورسٹیز میں بھیجیں گے، بڑی بڑی ڈگریاں لیں گے۔ ہمارا اصل مقصد چاہے دینی علم حاصل کرنا ہو چاہے دنیاوی علم حاصل کرنا ہو، ہمارا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اچھی نوکری، اچھا روزگار، زندگی کو تعمیر اور ترقی کے مراحل سے گزاریں اور ڈیولپ سوسائٹی میں اور
ترقی یافتہ اور بڑے ہی مطلب آرام اور سکون والی زندگی جینے کے لیے اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھا کمائیں گے، اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اچھا کمائیں گے۔ نماز کے لیے یہ کمائی کا آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آتا کہ اچھی نماز کمائیں گے تو اچھا کمائیں گے، اچھا روزہ رکھیں گے تو اچھا کمائیں گے؟ روزہ اچھا کیا ہوتا ہے؟ روزہ روزہ ہوتا ہے، نماز نماز ہوتی ہے۔ یہ فلاں مسجد بڑی جناب، اے سی لگے ہوئے، کارپٹ لگے ہوئے، یہ ہے وہ ہے، اس مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے، وہ وہاں جائیں گے بہت اچھا پیسہ کمائیں گے، ہم بڑے عالم کہلائیں گے، بڑے مطلب نمازی کہلائیں گے، بڑا اسٹیٹس ہوگا، بڑا مقام ہوگا۔ ایسا تو ہم نہیں کرتے۔ اگر ہم نماز پڑھنے والے ہیں تو جہاں کہیں بھی ہمیں میسر ہوتا ہے ہم وہیں پڑھ لیتے ہیں، چاہے مسجد نہ بھی ملے تو ایسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو تعلیم کے لیے یہ اسٹیٹس ہم نے کیوں بنایا، جبکہ یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو وہ کون سا علم ہے جس کو حاصل کرنا فرض ہے؟ وہ دین کا علم ہے، اور دین کا علم بھی ہم اسی حساب سے حاصل کر رہے ہیں جس حساب سے ہم دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا کا علم حاصل بھی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس بہتر ہو، آگے چل کے اچھی نوکری ملے، اچھا پیسہ کمائیں۔ دینی علم بھی ہم اس لیے حاصل کیجیے، حافظ قرآن بنا دیتے، کسی مسجد میں لگ جائے گا، خوب پیسہ کمائے گا، لوگ صدقہ خیرات بھی دیا کریں گے، ویسے بھی جناب بڑی عزت ہو جائے گی، مفتی بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ یہ چیز کبھی دل میں کیوں نہیں سوچی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آخر کیا چیزیں ہیں، وہ کیوں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں، اور علم کو بھی انہی کی طرح ہمارے اوپر فرض کیوں قرار دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ ہمارے پیسے کو پاک کرتا ہے، روزہ ہمارے اندر کی غلاظتوں کو صاف کرتا ہے، ہمارے اندر کو پاک کرتا ہے۔ بیرونی طور پہ تو یہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے، نارملی علماء کرام سے تو یہی سبق ملتا ہے، نماز پڑھنے سے جسم پاک ہوتا ہے۔ اصل میں جسم تو وضو کرنے سے پاک ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے ہماری روح پاک ہوتی ہے، وہ جاگ جاتی ہے، وہ ذکر میں چلی جاتی ہے۔ اصل میں نماز سے پہلے بھی ایک اور کام ہے، وہ ہے ذکر۔ ذکر جب ترقی پاتا ہے تب وہ صلاۃ بن جاتا ہے۔ خیر یہ بحث کچھ اور ہو جائے گی، بات علم کی ہو رہی تھی۔ تو اصل میں جو فرض ہے ہمارے اوپر وہ ہے دین کا علم۔ دین کا علم صرف شریعت تک محدود نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بہت ساری روایات یوں ملتی ہیں کہ فلاں صحابی نے فلاں صحابی کو کہتے ہوئے سنا کہ فلاں صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فلاں جگہ جا رہے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بھی علم ہے نا، وہ سنت ہے۔ ہم قرآن کا علم اور حدیث کا علم، حدیث تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات بتائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ہے۔ لیکن کچھ ایسے واقعات بھی صحابہ کرام ہمیں بتاتے ہیں یا جو نقل کیے جاتے ہیں یا احادیث کی کتب میں ملتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ بھی حدیث کے زمرے میں آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل حدیث کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی تفسیر تھی۔ قرآن مجسم کتاب ہے، اس کتاب کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے۔ اور ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے پیروکار ہیں۔ پیروکار کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ کرتے تھے وہ ہم کریں، جس طرح وہ کرتے تھے اس طرح ہم کریں۔ تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ کیا جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے معاملات گزارتے تھے کیا ہم ویسے گزارتے ہیں؟ اگر ہم ویسا گزارتے ہیں تو ہم حضور کے امتی ہیں، اگر ہم ویسے نہیں گزارتے، قول اور فعل میں تضاد آ گیا، کہتے ہیں ہم حضور کے امتی ہیں لیکن فعل ہمارا حضور کے طریقے سے مختلف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریاں کی، ہماری رشتہ داریاں دیکھ لیں، رشتہ داری کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دیکھ لیں، ہمارے معاملات دیکھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا، ہم بھی کاروبار کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار کے انداز اور طریقے اور ان کا طریقہ کار دیکھ لیں، ہمارا دیکھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھیلے مال کو گھیلا کر کے بیچتے تھے اور کم قیمت پہ بیچتے تھے کہ یہ مال گھیلا ہے، یہ اس لیے کم قیمت پہ ہے کہ اس کا وزن بڑا ہوگا، لہذا قیمت کم کر لیں گے، ہمارے لیے بات وہی آ جائے گی۔ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم جان بوجھ کے دوسری چیزیں اس میں ملا کے ملاوٹ کر کر کے چیزیں بیچتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے معاملات ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، معاشی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، دوست احباب ہیں، جنگ و جدل ہے، امن کا معاملہ ہے، ہماری ساری زندگی کے ہر پہلو ہر پہلو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاکی جسم کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ خاکی جسم والی ساری ایکٹیویٹیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو وہ جو خاکی جسم والی ایکٹیویٹیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ ساری ایکٹیویٹیز ہمارے لیے سبق ہیں۔ تو حضور کا وہ سبق ہمیں کیا یاد ہے؟ حضور کے پڑھائے ہوئے سبق پہ ہم کتنا چل رہے ہیں؟ اگر ہم اس کے امتی ہیں اور ہم واقعتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مشعل راہ مانتے ہیں تو ہمیں ان کے طریقے کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر ان کا طریقہ ہم فالو نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، اور قول اور فعل میں تضاد یہ منافق کی نشانی ہے۔ لہذا ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس علم کی کھوج کرنی ہے۔ وہ علم جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ زور دے کے کہا کہ یہ علم حاصل کرنا تمہارے لیے فرض ہے، تو اس لیے ہمیں اس فرض کو ادا کرنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو بجا لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت قرآن مجید کی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں چاہیے کہ میری اتباع کرے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر حضرت علی سرکار نے وہ دروازے اتنے بنا دیے کہ ان دروازوں کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ فقیروں کی نسبت سے وہ دروازے ہمیں ملے، اور اس طرح کرتے کرتے آج مجھ فقیر تک بھی، مجھ حقیر تک بھی اس میں سے کچھ خیرات پہنچی۔ ہم تو نادان ہیں، کم علم ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس دروازے سے ایک نسبت ملی ہے، اس نسبت کا جو کچھ بھی فیض ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرتے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور ان سے آپ کو واقعتاً محبت ہے تو ان کی اتباع کریں، ان کی اتباع کریں گے اللہ آپ کو محبوب رکھے گا۔ حضور پاک اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے محبوب بنیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے، تو اس علم کے شہر کی سیر کے لیے آپ میں سے کتنے لوگ تیار ہیں کہ اس علم کے شہر کی سیر کریں؟ اب علم کتنا حاصل کر پاتے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن کم از کم آدمی شہر کی سیر تو کرے نا۔ جانا ہے جی کراچی جانا ہے، کراچی میں سے خریداری کتنی کر سکتے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن کراچی دیکھ تو سکتے ہیں نا، چکر تو لگا کے آ سکتے ہیں۔ ہم نے جی دریا دیکھنا ہے، سمندر دیکھنا ہے، پہاڑ دیکھنا ہے، فلاں باغ دیکھنا ہے، فلاں پارک گھومنا ہے۔ اب وہ پارک میں جانے کے بعد جھولے کتنے لیے، وہاں چیزیں کتنی لی، کھائیں، کیا نہیں کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ آدمی جا کے دیکھ تو سکتا ہے۔ ہم نے ریلوے اسٹیشن دیکھنا ہے، اب ریل پہ چڑھنا اور اس کا سفر کرنا الگ بات ہے، لیکن جا کے وہاں ٹرین دیکھ تو سکتے ہیں نا، اسٹیشن دیکھ تو سکتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں، اور اس پیارے حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے، اور وہ علم ہے دین کا۔ دین کے علم کے لیے شریعت ہمارے سامنے ظاہری موجود ہے، بہت سارے مدارس موجود ہیں، بہت سے علماء کرام موجود ہیں، وہ چاہے کسی بھی مسلک کے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے وارثی سلسلے میں مسلک کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ جس بھی مسلک سے ہیں آپ امتی بن کے آئے، آپ مسلکی بن کے نہیں ہیں۔ آپ چاہے جس بھی مسلک سے ہیں، آپ کی بات تو وہی ہے نا کہ آپ کو حضور سے محبت ہے۔ آپ چاہے کسی بھی مسلک سے ہیں، آپ کی بات تو وہی ہے نا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ آپ چاہے کسی بھی مسلک سے ہیں، آپ کی بات تو وہی ہے نا کہ اللہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا پالنہار ہے، وہی قادر مطلق ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، پورے جہان ہے، اسی کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، اسی کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ روز محشر وہاں سجے گا جہاں مالک نے پھر سب کو جناب سب کا حساب لینا ہے۔ اس سے ہٹ کے تو کوئی بات کسی مسلک میں نہیں ہے نا۔ چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات ہیں، ہم ان اختلافات کو نہیں مانتے۔ ہم یہ پورا ایک درخت ہے، دین اسلام دین حنیف ہے۔ اسلام اس لیے اسے کہتے ہیں کہ یہ سلامتی والا ہے۔ اصل دین جو ہے، جس دین پہ ہم اور آپ ہیں، وہ دین حنیف ہے۔ یہ دین حنیف، اس کو دین اسلام بھی ہم کہتے ہیں، تو یہ دین اسلام ایک درخت ہے، یہ سب اس کی ٹہنیاں ہیں، چاہے کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، جو بھی ہے، آؤ خیرات میں بٹ رہی ہے اور نور بٹ رہا ہے۔ اپنے اندر کے نور کو پہچانو اور اسے جگاؤ، اور پھر آگے اوروں میں نور پھیلاؤ۔
हुजूर के हकीकी उम्मती बन जाओ, हुजूर को के हकीकी चाहने वाले बन जाओ, हुजूर के अहकामात पे पैरवी करने वाले बन जाएं। यही हमारी सिर्फ गुजारिश है, यही हमारी कोशिश है। इसी तदरीसी सेशन में हम इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, इस चीज़ की तरफ बुला रहे हैं कि आप अपने आप को, अपनी ज़ात को पहचानें, अपनी खिलाफत को पहचानें, अपनी उबूदियत को पहचानें, अपने रब को पहचानें, उसके हबीब को पहचानें और उसके बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। लिहाजा इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है और आएँ मिल के इल्म हासिल करें। मैं भी इल्म हासिल कर रहा हूँ। मैं अगर आपसे कोई गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ये भी हकीकत में मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ। हम सब मिल के यहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं, तो आए मिल के इल्म हासिल करें। वो इल्म हासिल करें जिस इल्म के ज़रिए हमें अल्लाह ताला की पहचान हो, जिस इल्म के ज़रिए हमें अपनी ज़ात की पहचान हो, जिस इल्म के ज़रिए हम अपने मालिक के हकीकी अब्द बन सकें, हम हुजूर के हकीकी उम्मती बन सकें। और वो इल्म हासिल करें जिस इल्म से हमारी इस दुनिया में और उस दुनिया में कामयाबी ही कामयाबी है, फलाह ही फलाह है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस पे फ़ख्र हो, जिस पे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार है, वो इल्म हासिल